بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می محمد اسنان. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید میرے چینل پہ. اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ایک خاص شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جن کا تعارف کا کوئی محتاج نہیں ہے جو, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ان کی انٹرویو لے کر آ سکتا ہوں. سو دا تھنگ از کہ میں تو انہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں اور یقیناً آپ سب بھی جانتے ہوں گے, پر سر سے جانتے ہیں ان کی سٹوری اور سر سے جانتے ہیں ان کا تعارف ان کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ احمد سر, آپ سے آج میرے کچھ زیادہ سوالات ہیں, ٹھیک ہے, کافی مزہ آئے گا. تو آج ہم آپ سے سنیں گے آپ کی جرنی کے بارے میں, یہاں تک آپ کے بچپن کے بارے میں, اور آپ کو کیا لگا تھا, کیا آپ اس مقام تک پہنچیں گے. بٹ ان سب چیزوں سے پہلے میں تو آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں, ہمارے ویورز جو کہ تھوڑا سا آپ کو نہیں جانتے, یقیناً سارے تو جانتے ہوں گے, بٹ جو اسپیشل ہے ان کے لیے آپ ذرا اپنا تعارف کیجیے. بالکل, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, اور میں خود آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہو ماشاءاللہ, اور یہ کانفیڈینس اور یہ جو آپ کا انگلش پہ ایک ایکسپرٹیز آپ کی ماشاءاللہ, اور جاپنیز چائنیز سب کچھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرا نام حافظ محمد احمد ہے. بیسیکلی تو میں ای کامرس کا بندہ ہوں, آئی ٹی کا بندہ ہوں. میں امیزون سیلر ہوں, ڈفرینٹ پروڈکٹس بیچتا ہوں امیزون یو کے میں, یو ایس اے میں, اور اپنے کلائنٹس کو مینیج کرتا ہوں. ہمارے ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے پروڈکٹس بیچتے ہیں. بس وہاں سے چلتے چلتے اچانک سفر پوڈ کاسٹنگ کا شروع ہو گیا, اچانک ہی بالکل. یہ نومبر 23 کی بات ہے, یعنی ابھی تقریباً 1 سال 2-3 مہینے ہوئے ہیں. ایسے ہی بس پوڈ کاسٹ شروع کی, اور اللہ کا کرم اتنا زیادہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ سیکنڈ تھرڈ پوڈ کاسٹ یہ وائرل ہو گئی. تو اس کے بعد ہم نے کہا چلو یہ کام بھی اچھا ہے, اس کو بھی پراپر لے کے چلنا چاہیے. یہ بھی کر رہا ہوں, وہ بھی اصل کام ہمارا ای کامرس کا ہی ہے, اور ہم بچوں کو فری لانسنگ سکھاتے ہیں پاکستان میں کہ آپ آن لائن پیسے کس طریقے سے کما سکتے ہیں, اپنی کوئی بھی سکلز بیچ کے. سکل سکھاتے ہیں اور سکل کو بیچنا سکھاتے ہیں. جی بالکل. تو جس طرح آپ سب کو پتا ہے, سر کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں ایز دا ای کامرس پرسن, ایز دا ای کامرس ٹیچر ہمارے. بٹ سر, آپ کی ہسٹری کے بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیں, آپ کی جرنی بچپن میں کیا آپ کا خواب تھا کہ آپ ایسا کریں, کہ نہیں یہ اچانک سے آپ کا شوق بنا ٹو گو انٹو دی فیلڈز آف ای کامرس؟ نہیں حسین, ایسا کچھ نہیں تھا, کیونکہ ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا, ہم بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے. ہمارے گاؤں میں آج بھی بجلی نہیں ہے, بہاولپور سے آگے چولستان, اور بڑی غریب سی فیملی. تو ہم غریب جو ہے نا وہ اتنا بڑا خواب دیکھ بھی نہیں سکتے. خواب دیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میرے فادر کی جو سب سے بڑی خواہش تھی نا, وہ یہ تھی کہ وہ زندگی میں کبھی سائیکل خرید لیں, کبھی ٹیپ ریکارڈر خرید لیں, اور کبھی رسٹ واچ خرید لیں. تو آپ یہاں سے غربت کا اندازہ لگا لیں کہ اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ سائیکل خرید سکے. اس لیے ایسے بڑے خواب کوئی نہیں دیکھے تھے. یہ تو جب میں نے ماسٹرز کیا لاہور سے, پنجاب یونیورسٹی سے, اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا اسٹڈی ویزا پہ. لیکن میں پڑھنے نہیں گیا تھا, کیونکہ میں بالکل غریب فیملی سے تھا. تو میں اس لیے گیا تھا کہ میرا ویزا لگ جائے تو میں جاب کروں وہاں جا کے. وہاں جا کے میں جاب کرتا تھا پیکنگ کی, امیزون کے ویئر ہاؤس میں, تھرڈ پارٹی کے ویئر ہاؤس میں جو پروڈکٹ آن لائن لوگ بیچتے اس کو میں پیک کیا کرتا تھا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ جو میں کسی کے لیے پیکنگ کر رہا ہوں, تو اگر میں اپنے لیے یہ بزنس کروں تو کتنا اچھا ہو. تو میں نے 1 سال بعد ہی اپنا بزنس شروع کیا, اور اللہ نے بہت برکت دی. تو یہ سوچا کبھی بھی نہیں تھا, اور کوئی بھی آدمی کبھی بھی اپنی محنت کے بل بوتے پہ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کا کرم شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. بے شک, انسان آخرکار کتنا کر لے, بس سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بے شک. سر, آپ کی اس جرنی کے اندر کافی زیادہ آپ کے لیے مختلف مومنٹس آئے ہوں گے کہ آپ کو لگا کہ ایسے آج آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت زیادہ ہمبل اور ایک بہت زیادہ غریب گھرانے سے تھے, کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ اپنے پیرنٹس, آج اگر آپ کے فادر یا ہیں تو ان کو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر؟ اس طرح ان کو حسین بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بالکل غریب فیملی سے تھے, تو اب ماشاءاللہ دنیا کی ہر لگژری ہے پاس, دنیا بھی ٹریول کرتے ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, گھر بھی اللہ نے دے دیا, سب کچھ. تو بلکہ میں اپنے فادر کا آپ کو بتاؤں کہ میرے فادر, کیونکہ ان کی دنیاوی تعلیم نہیں ہے, وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, وہ انگلش میں اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے, ان کو ABC کا نہیں پتا. تو ظاہر ہے میرے فادر جب پڑھے لکھے نہیں ہیں, دنیاوی تعلیم ان کی نہیں, تو وہ اینڈرائڈ موبائل اور یہ چیزیں یوز نہیں کر سکتے. تو جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا, ابھی تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ لوگ جانتے ہیں, پہلے جب میں صرف ای کامرس میں تھا تو ابو کے پاس کوئی آتا تھا, پوچھتا تھا جس طرح کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں, جس طرح بڑے مل کے بیٹھتے ہیں تو بچوں کی بات کرتے ہیں, تو ابو ان سے کہتے تھے آپ کے پاس ٹچ موبائل ہے؟ کوئی بندہ کہتا تھا ہاں. ابو کہتے تھے اس میں نا گوگل ہوتا ہے, گوگل کھولو یا یوٹیوب کھولو, اس پہ لکھو حافظ احمد. تو وہ حافظ احمد لکھتے تھے, میری پکچر آتی تھی, ابو کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں بڑا کتنا پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ کسی کو اسکرین پہ دکھا کے بتاتے تھے میرا بیٹا ہے. تو یقیناً پیرنٹس کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. بالکل.
سر محنت تو کافی زیادہ آپ کی بھی لگی ہوگی, ہر ایک انسان کی لگی ہوگی. ایسے کوئی لائف کے اندر ایسی کوئی مسٹیک کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کاش کی مسٹیک نہ کرتا, یا کاش کہ میں تھوڑا سا بہتر ہوتا, یا میں کوئی یہ چیز کی جگہ ایسے کر لیتا, ایسے کوئی آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسٹیک ہوتی جو آپ غلط نہ کرتے یا جو جس کو آپ ٹھیک کر سکتے, تو وہ کیا ہوتی؟ اچھا, ویسے تو میں نے آپ کو بتایا جس طرح پہلے بھی کہ اللہ کے کرم سے ہی ہے, کوئی ایسے لائف میں ہرڈلز یا مشکلات میں نے نہیں دیکھی. مجھے اللہ تعالیٰ نے بس کرم ہی کرم رکھا میرے پہ. اللہ نے اتنا کرم کیا کہ جس طرف بھی لگایا اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا, نکال دیا. پھر ہاں ایک اگر میں کہوں تو میں نے ایک پارٹنرشپ کی تھی اپنے ایک دوست کے ساتھ یو کے میں, جس نے پھر میرے ساتھ فراڈ کیا. پھر اس کے بعد میں بالکل میرا ڈاؤن فال آیا. وہاں سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ جو ہمیں قرآن اور حدیث کہتے ہیں نا, ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ریٹرن میں ہر چیز کر لینی چاہیے. میں نے ان کے ساتھ جسٹ وربل پارٹنرشپ کر لی, لاکھوں پاؤنڈز کی ہماری سیلز, امیزون پہ سارا پروفٹ ایوری تھنگ, لیکن ریٹرن میں ہمارا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ میں نے لائف میں ایک بڑی مسٹیک کی جس کی وجہ سے میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. پھر میں پاکستان میں تھا, اس نے سب کچھ اپنے نام پہ شفٹ کر لیا. تو آپ کسی کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ کریں تو اس کو لکھ لینا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ موڑ بھی میرے لیے زندگی میں اچھا تھا, وہیں چل رہا ہوتا تو پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا. اب اللہ نے مجھے اس سے زیادہ بہتر مقام دے دیا. دیکھیں جو بھی مسٹیک ہوتی ہے ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. سر آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے اور جتنا سب کچھ آپ کو پتہ ہے, فیوچر کے لیے کیا پلان ہے؟ آپ نے فیوچر کے اندر کیا کرنا ہے؟ فیوچر میرا خیال ہے کہ فیوچر تو بن گیا ہے, اس سے آگے تو فیوچر دوسروں کے لیے پلان ہے, اپنے لیے تو کوئی خاص نہیں ہے. اپنے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے. دوسروں کے لیے پلان ہے, پاکستان کی یوتھ کے لیے پلان ہے کہ ان کو جو آپ کام کر رہے ہو کہ کسی طرف لگایا جائے ان کو, بھائی کوئی کام کر لو, کچھ سیکھ لو, فضول چیزوں سے. وہ جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ ڈپریشن اس کو ہوتا ہے جو فارغ بیٹھا ہوتا ہے, تو میں بھی یہی کام کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں بھائی کوئی نہ کوئی کام کر لو, کوئی اسکل سیکھ لو, اپنے آپ کو امپاور کر لو, پیسے کمانا شروع کرو. میں اس میں یہ نہیں کہتا, لوگ بعض دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت پیسوں کی بات کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا یار میں پیسوں کی بات کر سے ہر وقت میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ غریب کوئی علیحدہ مخلوق ہے, اس کے ساتھ بیٹھو نہیں ملو نہیں, لیکن بھائی کام تو کرو نا. کام کرو, ٹھیک ہے کام کر کے کوئی کم کما رہے کوئی زیادہ, لیکن فارغ بیٹھے ہیں, ویڈیوز دیکھی جا رہے ہیں, موبائل پکڑے 6 گھنٹے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ 2 گھنٹے فری لانسنگ سے ریلیونٹ ویڈیو دیکھو, آپ 2 گھنٹے میں آپ کی بات کرتا ہوں, اگر یہی بچے جو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی اسکل نہیں سیکھتے, اگر یہ آپ سے انگلش سیکھ لیتے ہیں تو کیا یہ کنٹینٹ رائٹنگ کی کوئی سروسز نہیں دے سکتے آپ تک فائبر پہ, پیسہ کما سکتے ہیں نا؟ بالکل, میرا خود اپنا ایکسپیرینس ہے. آئی ہیو آلسو ڈن CIT سرٹیفکیٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی, تو کافی کچھ کر سکتے ہیں ہماری یوتھ, بٹ افسوس ہماری یوتھ. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یوتھ کچھ کرے, پیسے کمائے, اپنا بھی فائدہ کرے اور اپنے ملک کا بھی فائدہ کرے, اپنے ملک کا بھی فائدہ کرے اور ہمارے ملک کا نام روشن کرے. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس یور پلیزنٹ ٹائم. اگر آپ کا کوئی نہ کوئی, اف یو ہیو اینی کائنڈ آف میسج فار دا یوتھ, فار دا پیپل دیٹ آر واچنگ, تو یو کین گیو یور میسج. میرا میسج سب سے بڑا یہی ہے کہ میں جس بچے کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ بھی ان جیسا بچہ بنے اگر آپ بچے ہیں, اور اگر آپ بڑے ہو چکے ہیں تو پھر تو آپ کو ان جیسا بچہ ضرور بننا چاہیے. اگر یہ بچہ 10 سال کی عمر میں ماشاءاللہ اتنا سکسیسفل ہے کہ دوسروں کو سکھا رہا ہے, آپ کانفیڈنس چیک کریں. جس طرح ماشاءاللہ یہ انٹرویو کر رہے ہیں, میں سوچ رہا ہوں یار کوئی مشکل سوال پوچھ لیا تو میں کیسے ہینڈل کروں گا اس بچے کو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے اندر سکلز ہیں, یہ بات سے بات نکالتے ہیں. تو بھائی کچھ نہ کچھ کریں اور پازیٹیو کام کریں. ایک وہ کام ہے جو یہ بچہ کر رہا ہے ماشاءاللہ, اور ایک وہ کام ہے جو ہمارے لوگ ٹک ٹاک پہ ڈانس اور ناچ گانے کر کے وائرل ہو رہے ہیں. تو وائرل اگر ہونا ہے, آپ چاہتے ہیں آپ کی پہچان بنے, تو آپ حسنین جیسی پہچان بنائیں. تھینک یو. Thank you so much for giving us your time, and that was all for today viewers. آج میرے ساتھ ایسی ایک شخصیت بیٹھے تھے, and it's a great pleasant way to understand. اور دیکھا جائے تو کہیں سے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا to have a good journey. It's all about کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں and who you become, and it's never that easy. So کبھی ہار نہیں ماننی, do your best, and as I say, آپ کو جو کرنا ہے, do what you want to do and love what you do. That is all for today. Thank you so much for watching with me, and Allah Hafiz.